بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم students. I hope all of you are safe and sound by the grace of Allah Almighty. Students, آج کے اپنے اس لیکچر میں جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے دو قومی نظریہ ابتدا اور ارتقا. ٹو نیشن تھیوری اوریجن اینڈ ایویلویشن. سندھ کو باب الاسلام کہا جاتا ہے کیونکہ 712 میں محمد بن قاسم یہاں فاتح بن کر آئے اور ان کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر یہاں کے مقامی لوگ جو تھے انہوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا اور یہیں سے دو قومی نظریے کی ابتدا ہوئی. اس کے بعد یہاں مختلف خاندانوں نے جو تھا وہ حکومت کی، جن میں خاندان غلامہ، خاندان خلجی، خاندان تغلق، سادات اور لودھی خاندان شامل ہیں. ان کے حسن سلوک، رواداری اور انصاف نے یہاں کے باشندوں یعنی کہ جو مقامی لوگ تھے ان کو اس قدر متاثر کیا کہ وہ انہیں اوتار، دیوتا یا پھر نجات دہندہ سمجھنے لگے، کیونکہ مسلمان حکمرانوں نے ان لوگوں کو اسلام کی جو سیدھی، سچی اور توحید کی راہ دکھائی اور یہ لوگ خوشی خوشی دائرہ اسلام میں جو تھے وہ داخل ہونے لگے. اس کے بعد سلطنت دہلی کا دور جو تھا وہ شروع ہوتا ہے اور 1526 میں ظہیر الدین بابر نے مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی جو 1857 یعنی کہ 1857 تک قائم رہی. ان تمام ادوار میں مسلمانوں کا رویہ اور برتاؤ ایک ایسا مضبوط حصار تھا، یعنی کہ ایک ایسا مضبوط قلعے کی صورت میں تھا کہ جس سے باہر نکلنا ممکن نہ تھا، اور یہی دو قومی نظریے کی بنیاد بنا. برصغیر کے تاریخی تناظر میں اگر ہم دو قومی نظریے کو دیکھیں تو اس سے مراد بھی یہی ہے کہ یہاں دو بڑی اقوام جو ہیں وہ آباد ہیں، جن میں ایک مسلمان اور دوسری ہندو. یہ دونوں اقوام اپنے مذہبی نظریات، اپنے رہن سہن کے انداز اور اجتماعی سوچ میں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں. ان اقوام کے بنیادی اصول اور رہن سہن کے طریقے ایک دوسرے سے اس قدر مختلف ہیں کہ یہ صدیاں اکٹھے رہنے کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل نہ سکیں، اور پاکستان کا جو وجود اور قیام بھی اسی نظریے کی بنیاد پر ممکن ہوا. تو اسٹوڈنٹس، یہ ہے دو قومی نظریے کی ابتدا اور ارتقاء کی وضاحت. آپ کو اس میں کہیں بھی کوئی کنفیوژن ہے تو آپ میرے ساتھ اس کو ڈسکس کریں تاکہ آپ کو دو قومی نظریے کی ابتدا اور ارتقاء کی جو وضاحت ہے آپ اس کو بخوبی یا اچھے انداز میں سمجھ سکیں.